الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافعين. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم پانچواں پارہ، جس کا مختصر طور پہ خلاصہ یا اہم باتیں پانچویں پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم دیکھیں گے. پانچواں پارے کی جو شروعات ہے، جو پانچویں پارے کی اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے، وہ چوتھے پارے کا آخری حصہ جس پہ ختم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محرم جو رشتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا وقتی طور پہ حرام ہے، ایسے رشتے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے کے اخیر میں کیا تھا. لیکن وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا، کچھ اور بھی باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پانچویں پارے کی شروعات میں وہ آیتیں ہیں کہ اور کون سی عورتیں ہیں جو حرام ہیں، دوسرے آدمی کے لیے، مرد کے لیے حرام ہیں، تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو بقیہ حصہ بچا تھا چوتھے پارے کے اخیر میں جو باتیں بچ گئی تھی وہ پانچویں پارے کے شروع میں ہیں کہ حرمت والے رشتے یا محرم جو رشتے ہیں یا جو عورتیں حرام ہیں ایک مرد کے لیے، ان کا ذکر، اور پھر کیا حلال ہے ایکسیپشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پانچویں پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو اہم اور جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں جو سب سے اہم ایک بات اللہ نے ذکر کی ہے جو ہم دیکھیں گے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے. ایک بات اللہ نے کہی، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر قوام بنایا ہے. قوام کا مطلب ذمہ دار ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہو. جیسے ہر کمپنی ہے، ہر گھر، یعنی ہر جگہ جو جتنی بھی ہوتی ہے وہاں پر ایک ذمہ دار ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اسکول کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، تو ایک ذمہ دار ہوتا ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. اللہ نے فرمایا کہ جو مرد ہے وہ عورت پر قوام ہے. قوام کا مطلب وہ حاکم ہے، ایک طرح سے ذمہ دار ہے، وہ نگراں ہے. کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلے اس کے گھر میں نافذ ہوں گے، اس کا ڈیسیزن اس کے گھر میں ہوگا، چلے گا. یعنی جس گھر میں مرد کی قوامیت یا مرد کی حاکمیت نہ ہو تو وہ گھر بہت زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے. یہ اس آیت میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مرد ذمہ دار ہے گھر کا، اور مرد کو، گھر کے سارے لوگوں کو مرد کو ہی ذمہ دار سمجھنا چاہیے. ایک عورت اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو اپنے گھر کا اور اپنے جو ہے گھر کا ایک قوام سمجھے، ذمہ دار سمجھے. اگر عورت اپنے شوہر کے اوپر اٹھنے کی کوشش کرے گی تو وہ گھر بہت دنوں تک نہیں چلتا ہے. یہ ہر عورت کو سمجھ کے چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور مرد کی قوامیت گھر میں رہنی چاہیے. اور کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو باتیں اللہ نے بتائی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ، جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو فضیلت دی گئی ہے. تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی طور پہ کہ مرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں جو باہر نکل کے ساری چیزیں کرنا اور سب کچھ. اور دوسری چیز یہ کہ جو مال خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی، اور مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور کھانا، کپڑا، سب چیز، کھانا کھلانا اور سب گھر، علاج، ساری چیزیں. تو جو یہ دو باتیں اللہ نے بتائی، ایک تو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے، اور دوسرے وہ مال خرچ کرتا ہے.
اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے مرد جو ہے عورت پہ حاکم ہے۔ حاکم کا مطلب یہ اس لیے اللہ نے آگے جو ذکر کیا کہ کبھی ایسا نہ ہو، حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرے، ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے اپنی بیوی کی اصلاح میں یا اس کی تربیت میں وہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے ظلم سے روکا ہے۔ ٹھیک ہے، حاکم ہے، حاکم کا مطلب اس کا فیصلہ اپنا اس کے گھر میں لاگو ہوگا، اس کا ڈیسیزن ایک عورت کو جو ہے اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے اور لینا چاہیے، اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اوپر اٹھے یا اس کی انسلٹ کرے یا اس کا احترام نہ کرے یا اس کو جو ہے گھر میں اس کی انسلٹ کرے، تو یہ سب اس سے گھر نہیں چلتا ہے۔ ہر عورت کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے گھر میں اس کا شوہر حاکم ہے، وہ ذمہ دار، اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ہمیشہ اس کا احترام، ہمیشہ اس کی زندگی میں شوہر کا احترام، اس کا مقام، اس کی عزت اور اس کا مرتبہ ہمیشہ اس کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے شوہر کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ کبھی کچھ معاملہ ہوا تو ظلم سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا پاور ہے، میں بڑا ہوں، تو اپنے ماتحتوں پہ آدمی ظلم کرنے لگتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کتنی بھی طاقت دے دے، صلاحیت دے دے، پاور دے دے، آدمی کو ہمیشہ ظلم سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ ادب سکھانے میں یا تعلیم دینے میں یا اصلاح کرنے میں ظلم سے ہمیشہ جو ہے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کو یاد دلایا گیا کہ ہر شخص پر چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو، اس کے اوپر سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہمیشہ اس کے اوپر ہے، کبھی بھی اس کو پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک شوہر کو بھی یاد دلایا گیا، کبھی بھی تعلیم میں، ادب میں یا اصلاح کرنے میں ظلم سے کام نہیں لینا۔ کبھی کبھی آدمی بیوی پہ ظلم کرنے لگتا ہے، ستانے لگتا ہے، تو یہ اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو اچھی طرح جان لو تمہارے اوپر اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم کو پکڑنے پہ آ جائے، تم کو سزا دینے پہ آ جائے، تو تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اس بات کو ڈرنا چاہیے، اور ہر شخص کو ہمیشہ اپنے ماتحتوں پہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں وہ مشہور روایت جو ہے ابو مسعود البدری جو صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، یعنی بہت مار رہا تھا۔ اس زمانے میں غلامی کا دور ایسا تھا کہ ایک مالک اپنے غلام کو جو چاہے کرتا تھا، کوئی بولنے والا نہیں، ہاتھ پکڑنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ تو ابو مسعود البدری صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ یا ابو مسعود اعلم، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لے۔ کہتے ہیں میں اتنے غصے میں تھا کہ میں نے آواز پہ دھیان نہیں دیا کہ کس کی آواز ہے۔ پھر کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے پھر آواز آئی، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لے، اعلم اچھی طرح جان لے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں قریب آواز آئی تو مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کہہ رہے تھے اے ابو مسعود اچھی طرح جان لے کہ آج جتنا پاور، جتنی طاقت آج تیری اس غلام پر ہے کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے پاس طاقت ہے، پاور ہے، تو مالک ہے، لیکن یاد رکھ اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت تیرے اوپر ہے، اللہ کا پاور تیرے اوپر ہے۔ یعنی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا اور فوراً جو ہے کوڑا پھینک دیا اور کہا اللہ کے رسول آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور آزاد کر دیا اس کو۔ تو مطلب یہ کہ ڈر، ہمیشہ آدمی ظلم کرنے سے اس بات کا ڈرے کہ میرے اوپر بھی کسی کی طاقت ہے، میرے اوپر سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور وہ جب ہلاک کرنے اور برباد کرنے پہ آئے گا تو انسان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں پر جو نصیحت ہے اور ہدایت کی بات ہے کہ ایک عورت کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا شوہر اس کے اوپر حاکم ہے، ہمیشہ اپنے کو اس کے اندر میں یعنی اس کے ماتحت رہے، کبھی بھی اس سے اوپر اٹھنے کی کوشش نہ کرے، ہمیشہ اس کو اپنا قوام یا اس کا اپنے زندگی میں اس کو حاکم مانے۔ دوسرے یہ مرد کے لیے نصیحت ہے کبھی بھی وہ ظلم نہ کرے، کبھی بھی وہ بچوں پر، بیوی پر ظلم نہ کرے۔ اگر ظلم کرتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کا کی پکڑ نہ آ جائے۔ آگے جو ہے تیسری جو چیز ہے ہم کو یہاں معلوم ہوتی ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے برے ایسے کچھ گندے اخلاق ہیں جس سے انسان کو ڈرایا گیا ہے، روکا گیا ہے، جیسے کبر ہے،
کبر مطلب تکبر. تکبر کہتے ہیں کہ آدمی حق بات کا انکار کر دے یا لوگوں کو حقیر جانے. تو کہا گیا دیکھو یہ گندی صفت ہے, یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. چاہے کچھ بھی ہو, حق ہے مان لینا چاہیے, بولنے والا کوئی بھی ہو. کبھی تکبر میں آ کر کے حق کا انکار نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. تو تکبر سے, کبر سے منع کیا گیا. فخر سے, فخر مطلب اپنی کسی چیز پر گھمنڈ کرنا. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ الگ الگ صلاحیت دیا ہے, ہر ایک کو الگ الگ صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ حسن دیتا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے, کسی کو مال دیتا ہے, کسی کو الگ الگ سب کی صلاحیتیں ہیں. ہاں, تو اس پر جو ہے فخر نہیں ہونا چاہیے, گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی بخل, اللہ نے بخیلی سے منع کہ یہ بھی ایک گندی صفت ہے جو شیطان دل میں پیدا کرتا ہے. بخل کہ آدمی کنجوس اتنا بخیل کہ مطلب وہ جو اللہ کی نعمت اللہ نے دیا وہ کبھی خرچ ہی نہیں کرتا ہے, کبھی کبھی اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرتا, اتنا بخیل ہوتا ہے. تو بخل آدمی کی ایک گندی چیز ہے جو انسان کو بہت نیچے گرا دیتی ہے. تو بخل انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی سے پناہ مانگتے تھے. اور ایسے ہی کتمان علم, علم کو چھپانا. علم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, کوئی بھی چیز کا علم ہمارے پاس ہے تو اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کوئی ہم کو, تو چھپانا نہیں چاہیے, بتانا چاہیے. چاہے وہ شریعت کا علم ہو, چاہے دنیا کا کوئی علم ہو, ہمارے پاس اگر کوئی علم ہے تو ہمیں, اگر ہم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے, کوئی پوچھ رہا ہے, تو ہم کو بتانا چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. تو یہ سب گندی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ برے اوصاف ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو کبر سے, فخر سے, بخیلی سے, علم کو چھپانے سے سب جو ہے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایسے ہی چوتھی چیز جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو معلوم ہوتی ہے اس میں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے, وہ ہے عدل کا. بہت ہی اللہ تعالیٰ کا یہاں پر اللہ کا عدل اور کمال رحمت کا ذکر ہوا ہے. بہت ہی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت, اللہ کی صفت کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے. عدل کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن, نہ دنیا میں کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل والا ہے, اللہ عدل والا ہے. اور دوسری صفت اللہ کی بتائے گی, اللہ کمال رحمت والا ہے. رحمت کا مطلب یہ کہ بندہ تھوڑا بھی اگر کرے گا نیکی تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کئی گنا یعنی 700 گنا تک بھی بڑھا کر کے اس کو اجر دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. رحمت یہ ہے کہ تھوڑا بھی نیکی کرے گا اس کو کئی گنا دے گا. اور اللہ کا عدل یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. یہ بہت مطلب بندے کے اندر جب پڑھتا ہے نا بندہ اللہ کی صفت کو, تو کتنا مطلب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کیسا ہے, اللہ عدل والا ہے, اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے, اللہ رحمت والا ہے. تھوڑا بھی کرو تو بہت دیتا ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا رحم والا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے, ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا دیتا ہے کہ 700 گنا تک کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہاں ذکر ہوا. اس کے بعد ہم کو اس بارے میں ایک بات اور معلوم ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے. قیامت جب آئے گی, قیامت کا پورا منظر اللہ نے بتایا کہ جو کافر ہوگا, جو ایمان نہیں لایا ہے, وہ تمنا کرے گا کاش آج میں مٹی ہو جاتا. یہی بات سورہ نبا میں کہا گیا کنت ترابا. یہی بات یہاں 5ویں پارے میں بھی آئی کہ وہ مٹی ہونا چاہے. کاش مٹی کا مطلب جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, مٹی کا کوئی حساب کتاب نہیں, تو کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ میرا حساب و کتاب نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی, قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہے, اتنا زیادہ قیامت کے تعلق سے اتنا زیادہ اس کے ہولناکی ہے کہ وہاں پر اچھے لوگ جو ہے مطلب جو ہے سب بھول جائیں گے, اور یہاں تک کہ کافر مٹی ہونے کی تمنا کرے گا. تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے قیامت کی ہولناکی اور خطرناکی سے. ایسے ہی اگلی بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے اس بارے میں, جو بہت اہم ایک اور نصیحت جو اللہ کی طرف سے ہے, کہ نصیحت کیا بلکہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے بندے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے امت کو یا بندوں کو اپنے جو ہے تیمم کا ذکر کیا اور تیمم کو جائز رکھا. اللہ تعالیٰ نے تیمم جو دین آسان ہے, اس آسان دین میں اللہ نے ایک حکم دیا کہ ایک انسان اگر کہیں رہتا ہے, پانی نہیں ملتا ہے اس کو, یا پانی ہے لیکن قدرت نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی, تو وہ آدمی تیمم کر سکتا ہے.
تو تیمم کی اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں تیمم کی جو ہے یعنی مشروعیت، یعنی تیمم کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ تیمم کہ ایک انسان جو ہے کہیں بھی ہے، پانی نہیں ملا، وضو کا یعنی نماز کا ٹائم ہوگا، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، یا پانی ہے لیکن وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے، بیماری بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا ایسے کوئی آدمی سفر میں ہے یا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں وہ ناپاک ہو گیا، غسل جنابت ہے، اس کو غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آدمی تیمم کرے گا۔ وہی تیمم اس کے لیے غسل جنابت اور وضو دونوں کا کام کرے گا اور وہ نماز پڑھے گا۔ اتنی مطلب آسانی رکھی گئی دین میں کہ ایک انسان اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے یا پانی ہے ہی نہیں تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ تیمم غسل جنابت کے لیے بھی کرے گا اور اسی تیمم سے وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ کتنی آسانی۔ اور تیمم کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ تیمم کا طریقہ اس بارے میں بتایا گیا کہ ایک بار آدمی اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پہ مارے گا، یعنی جہاں بھی مٹی دھول ہے، جہاں بھی مٹی ہے تو اس مٹی پر ایک بار اپنے دونوں ہتھیلی کو مارے گا۔ اس کے بعد اس ہتھیلی میں تھوڑا پھونک دے گا، پھونک مارے گا تاکہ جو گرد و غبار ہے اڑ جائے۔ جب آدمی زمین پہ ہاتھ لگاتا ہے تو بہت سارے جو ہے گرد و غبار آ جاتے ہیں، تو آدمی پھر ایک بار دونوں ہتھیلی کو مٹی پر یا زمین پر مارے گا جہاں مٹی ہے، اور اس کے بعد اس میں پھونک دے گا، پھونکے گا تاکہ اڑ جائے، جو کچھ زیادہ کچھ لگ گیا ہے اڑ جائے، گرد و غبار اڑ جائے۔ اس کے بعد اسی ہتھیلی کو، دونوں ہتھیلی کو اپنے چہرے پر ایک بار پھیر لے گا اور ایک ہتھیلی دوسرے ہتھیلی پر مل لے گا۔ مطلب جو ہے ہتھیلی کا جو پشت ہوتا ہے، اوپر کا حصہ ہوتا ہے، تو داہنے ہتھیلی سے بائیں ہتھیلی کے پشت پر گھما لے گا اور بائیں سے داہنے پر۔ جیسے ہم وضو بناتے ہیں تو وضو بنانے میں پہلے ہم کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ کو، تو جتنا ہاتھ ہم دھوتے ہیں نا وضو بنانے میں، وہی اتنا وہ گھما لے گا نیچے اوپر، وہ تیمم ہو گیا۔ ایک بار مٹی پر مارا، اس نے پھونک دیا، اس کے بعد ایک بار چہرے پر اور ایک بار ہتھیلی پر نیچے اوپر کر لیا، پورے ہاتھ پہ نہیں گھمانا ہے، صرف ہتھیلی جیسے ہم وضو بناتے ہیں اتنا، یہی ہے تیمم۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ ہم جو ہے ایسا کر سکتے ہیں۔ آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے آگے ایک بہت اہم بات بتائی اس بارے میں کہ ایک بندے کو اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کفایت اور نصرت، اللہ کی مدد مل جائے تو دنیا کی ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ساری چیزیں، سارے اسباب، سارے مال دولت، ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اللہ کی کفایت، اللہ کی مدد نہ ملے نا، سب ہو کر کے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی کفایت اگر بندے کے ساتھ میں ہو جائے، اللہ کسی بندے کے لیے کافی ہو جائے، تو اس کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، ایک دم غریب سے غریب آدمی ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اگر اللہ ہو، اللہ کی مدد ہو، تو وہ انسان دوسری بڑے لوگوں پر کامیاب ہو سکتا ہے، یا اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی پھر۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور کفایت پر ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے، اور چیزوں پر ہم کو بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پہ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے یہود کے جرائم کا بیان کیا ہے، یہودیوں کا جرم بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے کتاب میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ جو تورات تھی، تحریف کا مطلب بدل دینا، چینجنگ کرنا، آیتوں کو بدل دینا، ہٹا دینا، اپنے مطلب کی اس میں ڈال دینا، تحریف کرنا، کچھ کا کچھ بنا دینا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہ یہود نے یہ جرم کیا تھا، اللہ کی آیتوں میں تحریف کیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان یہودیوں کا رسول کے ساتھ جو بے ادبی تھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو بے ادبی تھی، کبھی مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، کبھی کوئی سوال کرنا ہوتا تھا، کبھی آ کر کے، ظاہر بات ہے مدینے کے اندر 3 قبیلے تھے، 3 قبیلہ تھا یہودیوں کا، بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے مدینے میں، 3 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ تو کبھی بھائی ظاہر ہے کہ مدینے میں رہنا ہے تو مدینے میں رہتے وقت جو ہے وہاں پر ہوتا تھا کہ بھائی وہاں پر اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، جیسے کوئی شہر ہو تو لوگوں کا ملنا جلنا ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرتے تھے، کبھی کچھ بلانا ہوا، کبھی کچھ بات کرنا ہوا،
کبھی آئے تو جو ہے نبی کو سلام کرنے کے بجائے السلام، سام مطلب موت، السلام علیکم کہتے تھے، ہاں، اور کبھی کچھ اور ایسے الفاظ بگاڑ کر کے بولنا. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان کو ڈرنا چاہیے، کس طرح سے ان کا جرم ہے کہ نبی کے ساتھ بے ادبی اور جو ہے اللہ کی آیتوں میں تحریف یہ کرتے ہیں. یہ ان کا جرم اس لیے بیان کیا گیا تاکہ اس جرم سے ہر آدمی کو ڈرنا چاہیے. اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اللہ کی بات آ جائے تو آدمی اس کو مانے، کبھی یہ جرم نہ کرے کہ بے ادبی کرے. ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے کفر اور شرک کے بارے میں بتایا کہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کی نگاہ میں سب سے گھناؤنا جرم اگر کوئی ہے تو شرک ہے. شرک سب سے ٹاپ لیول کا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. 3 گناہ جس کی معافی نہیں ہے، اگر آدمی مر گیا تو اسی حال میں جہنم میں جائے گا. جیسے شرک ہے، اسی لیول کا کفر بھی ہے، انکار کرنا، اسی لیول کا، اور جو ہے نفاق منافق. تو یہ 3 ایسے جرم ہیں. اصل میں منافق جو ہوتا ہے اس کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، یہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہے نفاق اور جو ہے شرک اور کفر، یہ 3 بڑے گناہ ہیں. اللہ نے کہا شرک کی معافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ہاں، اس لیے ہمیشہ ایک آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے سے بچنا چاہیے. آج دیکھیے مسلمانوں میں کتنا شرک بھرا ہوا ہے، ہاں، اور وہ اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، دین سمجھ کے کرتا ہے. تو اس لیے شرک اتنا خطرناک گناہ ہے. قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیے شرک بھی کرتا ہے. اس کے گلے میں تعویذ بھی رہے گی، اس کے ہاتھ میں کڑے بھی رہیں گے، ہاں، اس کے ہاتھ میں دھاگے بھی رہیں گے، پیر میں دھاگا رہے گا، اس کے گھر میں کیا کیا لٹکا رہتا ہے، ہاں، ہرے کپڑے میں، نیلے کپڑے میں، کوئی گھوڑے کی نال لگا رہا ہے، کوئی کیا لگا رہا ہے. آج کتنے مطلب مسلمان کی زندگی میں مطلب گھر سے لے کے اس کے سر سے لے کے پاؤں تک شرک میں ڈوبا رہتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا ہے. یہی تو ہے کہ مطلب ایک انسان کی زندگی میں شرک کتنا گندا جرم ہے، کتنا گھناؤنا جرم ہے. ہمیشہ ایک انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس سے بڑا جرم جس کی معافی نہیں ہے، یہ شرک سے علاوہ کوئی نہیں. تو بچنا چاہیے اس سے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے بچانا چاہیے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بتائی کہ جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود جو ہے نا، یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ، یہ اصل میں ان کے جو کفر کرنے کا، یعنی اسلام کو نہیں ماننے کا اور نبی پر ایمان نہ لانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے معلوم ہے؟ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وجہ، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں. حسد یعنی یہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، یہ ایمان والوں سے حسد کرتے ہیں. حسد کی بنیاد پر یہ کفر کرتے ہیں. یعنی اس سے ایک بات، بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آدمی کے اندر حسد آتی ہے نا، حسد جیسی برائی آتی ہے یا بیماری آتی ہے، تو ایسا انسان ہدایت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس کو یاد رکھیں، ایک آدمی خامخواہ کسی سے جب حسد کرتا ہے تو حسد اتنی گندی چیز ہے کہ آدمی کو محروم کر دیتی ہے کس سے؟ ہدایت سے. اب یہود دیکھیے بھئی، وہ سب جانتے تھے نا، یہود کے پاس تو پہلے سے کتابیں تھی، وہ جانتے تھے آخری نبی آنے والے ہیں، آخری رسول آنے والے ہیں، یہ فلاں فلاں صفت ہے ان کی، یہ کوالٹی ہوگی، سب پتا تھا ان کو. یہاں تک کہ رسول جب آ گئے تو بھی ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے رسول ہے، پتا تھا ان کو، معلوم تھا رسول ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے ہی نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا اچھی طرح وہ جانتے تھے کہ سچے رسول ہیں، لیکن کیوں نہیں مانا کیوں نہیں؟ ایمان کیوں نہیں لائے؟ انکار کیوں کیا؟ حسد. حسد بہت گندی چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے. حسد مطلب جلن ہوتا ہے، کہ مطلب آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلے، کسی کے اوپر اللہ کے انعام کو دیکھ کر کے خامخواہ جلے، اس سے حسد کرے. ان کی کیا حسد تھا ان کا؟ یہ یہود جو تھے نا، اہل کتاب جو یا یہود جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مطلب جو آخری رسول آئے گا نا، وہ ہمارے ہی خاندان میں آئے گا، ہمارے ہی سلسلے میں آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر رسول، جتنے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی رسول آئے تھے، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے،
سارے رسول انہی کے خاندان میں آئے تھے، ایک ہی سلسلے میں، ایک ہی بیٹے کے سلسلے میں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سب. تو ان کو ایسا لگا کہ آخری رسول بھی ہمارے ہی خاندان میں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آخری رسول عرب میں سے لایا اللہ تعالیٰ، ہاں، اور مکہ میں پیدا ہوئے آپ، اسماعیلی خاندان سے آپ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے، ان کو حسد ہو گیا. یہی تو حسد تھا، حسد یہی تھا کہ یہ مطلب ان میں کیسے نبی آ گیا، یہ نبوت اس میں کیسے چلی گئی، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا مرتبہ نبوت کا یہ اس خاندان میں یا اس سلسلے میں کیسے گیا. حسد. آج بھی آپ دیکھیے کہ انسان کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن خواہ بہت سارے لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. تو حسد جو کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ نقصان اپنا کرتا ہے، اور بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. جو آدمی حاسد ہوتا جلدی مانتا نہیں ہے، وہ جلدی سچائی کو نہیں مانتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ بس حسد ہے، جلن ہے. ہمیشہ وہ اپوز میں رہے گا، اپوزیشن میں ہمیشہ رہے گا، حسد میں، مخالفت میں رہے گا ہمیشہ. تو یہ یہود جو تھے نا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اہل کتاب کے کفر کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، کیونکہ یہ نبی، آخری نبی، اتنی فضیلت والے نبی اس خاندان، اس میں آئے، سارے نبیوں کے سردار، ہاں، سارے نبیوں کے جو ہے سمجھیے کہ سب سے افضل اس ان کو حسد ہے. تو یہ جو ہے اللہ نے ذکر کیا، اور حسد بہت بری چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے اسی پارے میں خاص طور پہ دو چیز کا ذکر کیا کہ ایک انسان کے اندر دو چیز اس کے اخلاق میں ہونی چاہیے. یہ اخلاق میں دو بڑی چیز ہے. کیا ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ وہ ہے امانت کی حفاظت اور عدل کا حکم. یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ قرآن ہم کو بتاتا ہے، اور یہ 5ویں پارے میں اللہ نے حکم دیا کہ امانت کی حفاظت. کوئی بھی امانت ہمارے پاس رکھی جائے، کوئی بھی امانت دی جائے، تو ہمیں ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو ہمیشہ جو ہے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، ہمیشہ ضائع ہونے سے اس کو بچانا چاہیے. کیونکہ امانت میں خیانت یا امانت کو ضائع کرنا یہ منافقین کی صفت ہے، اور یہ گندی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا 5ویں پارے میں کہ امانت کو امانت والے تک پہنچا دو، امانت لوٹا دو امانت والے تک. یعنی جس کی امانت ہے اس تک اس کی امانت پہنچنی چاہیے. تو امانت کی حفاظت کرنا ایک مومن کا کردار ہوتا ہے، ایک مومن کے اخلاق میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے. کبھی بھی ہمارے پاس کسی کی، چاہے وہ پیسے کی امانت ہو، چاہے وہ کسی بات چیت کی امانت ہو، کوئی راز کی بات ہو، امانت صرف پیسے میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کی امانت ہوتی ہے. کوئی بات آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی کسی کو مت بتانا، اس کو آپ نے بتا دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. یا کسی نے آپ جو ہے کسی کی بات آپ نے سنا، اور وہ جو ہے بات تھی جو ہے آپ نے ریکارڈ کر لیا بغیر اس کے جو ہے کہے ہوئے آپ نے پھیلا دیا اس کی بات، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آج بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کسی کی بھی فون میں ریکارڈ کر لیا حالانکہ اس سے پرمیشن نہیں لیا. تو امانت میں بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بھی چیز آپ سامنے والے کے اجازت کے بغیر یا اس کے کہے بغیر آپ اس کی بات کو پھیلائیں یا اس کی بات کو بانٹیں، یا اس کے علاوہ جو ہے کسی کی امانت کسی نے دیا رکھنے کے لیے آپ اس کو اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، تو یہ سب خیانت ہے. امانتوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہے عدل. دوسری چیز ہے عدل. عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ انصاف کرنا، عدل کہ جس کا جو حق ہے اس کو دینا. تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ چیز، یہ کردار ایک مومن کا ہونا چاہیے کہ جہاں بھی رہے وہ امانتوں کی حفاظت کرے اور عدل کرے، عدل انصاف کرے. جب بھی کوئی معاملہ آئے تو وہ عدل پر قائم رہے کہیں بھی. اس لیے اللہ نے آگے حکم دیا کہ ہمیشہ سچی گواہی دو، انصاف کے ساتھ عدل، یعنی عدل ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی جہاں بھی رہے عدل کرے. اگر کوئی بات بولنا ہوا تو چاہے وہ بات بولنے کے بعد وہ ہمارے ہی نقصان ہو، ہمارا ہی خلاف وہ بات جا رہی ہو، لیکن آدمی کو ہمیشہ انصاف کی گواہی دینا چاہیے. گواہی انصاف کی دے، فیصلہ کرنا ہو تو عدل کی بات کرے. تو یہ اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ جب بھی تم فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو،
امانت کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوا دو لوگوں کے بیچ میں تو عدل سے فیصلہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ منہ دیکھا فیصلہ کر، دیکھا کہ بھائی یہ اپنا جو ہے اپنے جماعت والا ہے، یا آدمی اپنے جو ہے رشتہ دار ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یا یہ پیسے والا بہت ہے تو اس سے ہمارا فائدہ جڑا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں جب آدمی کہیں بیٹھتا ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے، تو یہی دیکھتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھائی اصول کیا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے، کون ہے جو غلطی پر ہے، کون ہے جو صحیح پر ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے، وہ لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے، کون ہے تو وہ چہرہ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے غلطیاں ہوتی ہیں عدل کرنے میں، کہ کبھی آدمی دیکھتا ہے یہ پیسے والا بہت ہے تو اس کے خلاف کیسے بولیں گے، تو اس کے فیور میں بول دیا ہاں آپ جو ہیں صحیح ہیں، جو کمزور ہے اس کے خلاف بول دیا تم غلط ہو۔ یا اس طرح رشتہ دار ہے تو آدمی یا تو چپ رہتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، کیسے بولے، اور بولتا ہے تو اس کے فیور میں بولتا ہے۔ تو چپ رہنا بھی، اگر آدمی دیکھ رہا غلط ہو رہا اور چپ ہے، بھائی رشتہ دار کے خلاف کہیں بات نہ چلی جائے، تو یہ سب جو ہے نا عدل کے خلاف ہے۔ دیکھیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ غلط غلط ہے چاہے ہمارا بھائی کرے، ہمارا رشتہ دار، ہمارا باپ، ہمارے گھر کا ہمارا بھائی، کوئی بھی اگر وہ غلط ہے تو غلط بولنا چاہیے، یہ انصاف، یہ عدل ہے۔ اور صحیح صحیح ہے چاہے ہمارا مخالف یا ہمارا دشمن کرے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو جب بھی دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے بیٹھے آدمی، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، کبھی بھی وہ چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہ کرے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی بیٹھتا ہے فیصلہ کرنے میں تو لوگوں کو جس کی طرف سے اس کو بلایا گیا ہے نا، عام طور پہ اس کی طرف سے آدمی بولتا ہے۔ مان لیجئے دو لوگوں کا جھگڑا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہیں، اب دونوں طرف سے لوگ، مان لیجئے کوئی آدمی فیصلہ کرنے گیا تو جس نے بلایا نا، تو عام طور پہ آدمی اس کے فیور میں بولتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اگر لڑکی کی طرف سے گیا ہے تو ساری غلطی لڑکے میں نکالتا ہے، اگر لڑکے کی طرف سے وہ گیا ہے تو غلطی لڑکی والے میں بتاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ عدل سے ہٹ جانا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو حاکم ہیں، علماء ہیں یا حکام ہیں، ان کی بھی بات مانو، اطاعت کرو۔ لیکن جب بھی کسی معاملے میں، دین کے کسی بھی معاملے میں کبھی اختلاف ہو جائے تو کیا کرو، اللہ اور رسول کی طرف اس کو لوٹا دو۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے اللہ رسول کی طرف لوٹا۔ آج بھی سارے اختلافات کا حل کدھر ہے؟ سارے اختلافات کا حل یہ ہے کہ اس فیصلے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ آج کہاں ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول کا فرمان حدیث ہے۔ آج ہم کو سارے اختلافات کا حل یہاں سے لینا ہے۔ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کو کہاں ڈھونڈیں گے، کہاں لے جائیں گے؟ کتاب و سنت پہ پیش کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول کی طرف، یعنی یہاں سے جو فیصلہ ہو اس کو مانو۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج آپ دیکھیے آدمی کسی بھی اختلاف کے معاملے میں اللہ رسول کی بات آتی ہے، پھر بھی بولتا ہے ہمارے عالم صاحب یہ بولے، ہماری جماعت کا یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ۔ کیوں بھائی؟ حدیث، اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، یہ دیکھو۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی اختلاف ہو، اختلاف کو لوٹاؤ کدھر؟ اللہ رسول کی طرف، جو یہاں سے فیصلہ ہو اس کو لے لو۔ تو یہ ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا، یعنی ایمان کا تقاضا ہے، ایک مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اپنے فیصلے اللہ اور رسول کے دربار میں کرائے، جو یہاں سے فیصلہ ہو وہ لے لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے فیملی معاملے میں میاں بیوی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر جو ہے بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ شوہر کے تعلق سے کہ بھئی جو ہے اصلاح کے لیے آدمی فوراً جو ہے اس طرح نہیں کہ کچھ معاملہ ہو جائے تو فوراً جدا، طلاق اور ساری چیزیں، پہلے آدمی اصلاح کرے، بستر الگ کر دے، اس کے بعد پھر جو ہے اس طرح سے کبھی ضرورت پڑ گئی تو تھوڑا سزا کے طور پہ سزا بھی دے سکتا ہے، تھوڑا ہلکی پھلکی جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، پہلے سمجھائے نہیں، بستر الگ کرے، پھر تھوڑا سا سزا کے طور پہ تھوڑا سا مار بھی سکتا ہے، ہلکا پھلکا، ہاں بہت زیادہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر بھی معاملہ نہیں حل ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے لوگوں کو بیٹھائے
اور معاملے کو حل کرے. یہ بہت اہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے کہ اللہ نے کہا والصلح خیر، صلح میں خیر ہے. یعنی میاں بیوی کے جو معاملات میں اختلاف ہوتے ہیں فوراً اس کو توڑنے پہ نہیں لگنا چاہیے. صلح کرو بھائی، دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد حل کریں، جس کی جو غلطی ہے اس کو بتائیں، آدمی اپنی غلطی مان لے، آئندہ نہ کرے، معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا ہے. کچھ بھی ہوا فوراً آدمی طلاق اور خلا، یا تو آدمی طلاق دیتا ہے یا تو عورت جو ہے خلا کے لیے تیار ہو جاتی ہے، فوراً خلا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. کیوں ایسا؟ بھئی اتنے مطلب خاندان کو فوراً توڑ لینا یا رشتوں کو توڑنا اتنا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اصول دیا، کچھ معاملہ ایسا ہے تو بیٹھ کے حل کرو، اس کو صلح کرو، حل کرو. دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں، عورت کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے. اور اللہ نے کہا اگر نیت بنانے کی ہے، صلح کی ہے، تو اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. تو یہ نیت لے کے بیٹھنا چاہیے دونوں کو کہ بھائی ٹھیک ہے رشتے نہ ٹوٹے، چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے، ہاں مطلب جس کی جو غلطی ہے وہ مان لے، اس کے بعد آگے معاملہ چلے گا. تو یہ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نہیں چل سکتا تو ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دیا ہے کہ بھائی اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ. لیکن یہ کہ فوراً پہلے ہی مرحلے میں تھوڑا بہت کچھ ہوا اور برداشت نہیں، صبر نہیں، فوراً جو ہے طلاق اور خلا کی نوبت نہیں کرنا چاہیے. رشتوں کو اتنا فٹافٹ نہیں توڑنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، حل کرنا چاہیے، صلح کرنا چاہیے، بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ نے کہا صلح میں خیر ہے، صلح میں خیر ہے. اس لیے لوگوں کو، سماج کو صلح کرانا چاہیے. بھئی کوئی بھی معاملہ ہو دونوں طرف سے آگے بڑھ کے صلح کرانا چاہیے. کبھی کبھی اس میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صلح کرانا چاہتے ہیں، ایک آدمی چاہتا ہے صلح ہو، دوسرا نہیں چاہتا ہے، اس کی غلطی ہے. یہ مجرم ہے جس آدمی کو بیٹھایا جائے، صلح کے لیے بلایا جائے، بات کرنے بلایا جائے، نہ بیٹھے تو یہ غلط کر رہا ہے، مجرم ہے، یہ جرم کر رہا ہے. یہ بھئی اللہ نے کہا صلح میں خیر ہے، بیٹھو. تو یہ ساری چیزیں آج کتنے سارے گھر اس لیے پریشان ہیں اور مطلب بکھرے ہوئے ہیں، ایک بکھراؤ ہے. سالوں سال سے دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں، سالوں سال سے رشتے سے لٹکے ہوئے ہیں، نہ صلح ہو رہی ہے، نہ بیٹھ رہے ہیں. ایک بیٹھنا چاہتا تو ایک نہیں. کتنا مطلب قرآن کے کتنا مسلمان ہے لیکن قرآن کے کتنا خلاف جا رہا ہے. یہ قرآن ہے، یہ مسلمان کرنا حکم کو ماننے والا ہے تو بیٹھے بھائی بیٹھو. نہیں چل سکتا ہے تو دو لوگوں کے جو دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے بتائیں، ان کے سامنے آدمی بات رکھے. نہیں چل سکتا وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہاں بھائی الگ ہونا چاہیے، لیکن بیٹھے تو آدمی صلح کرنے کی کوشش تو کرے. تو یہ آج بہت سارے لوگ، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صلح ہونے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں. اگر میاں بیوی دونوں راضی بھی ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں ملنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، تو کچھ بیچ میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں گھر والے جو ان دونوں کو مطلب جو ہے صلح نہیں ہونے دیتے یا نہیں مطلب جو ہے اکٹھا ہونے دیتے. ایسا بھی کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. بھی کسی طرح سے معاملہ بن جائے، صلح ہو جائے، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان خیر پیدا کر دے گا. تو یہ اللہ نے قرآن میں اس پارے میں ذکر کیا کہ بھئی اگر کچھ ہے تو دونوں طرف سے بیٹھیں لوگ، اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ نیت اچھی ہو. نیت کیا ہو؟ صلح کرانے کی. نیت توڑنے والی نہیں ہو، صلح کرانے کی ہو. تو اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. تو یہ چیزیں ہونا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے اس میں اور بھی باتیں ذکر کیا. ایک بات اللہ نے بتائی کہ جو ہے اچھی سفارش کرنا. کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کام اچھا ہے، یا کسی انسان کے بارے میں اگر وہ اچھا کام ہے، کوئی غلط نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، یا کسی کے حق کو نہیں مارا جا رہا ہے، تو ایسے چیز میں سفارش کرنا چاہیے. کسی بھی انسان کی سفارش کرنا یا کسی بھی کام کے لیے سفارش کرنا، اگر وہ نیکی کا کام ہے، کوئی ظلم و زیادتی والا کام نہیں ہے، تو سفارش کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا ہے. کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ چلیں گے میرے ساتھ میں تو میرا کام ہو جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کے سپورٹ کرنے میں، سفارش کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یا کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، آپ چلے گئے اس کے ساتھ میں اور آپ کے جانے سے اس کا کام ہو گیا، اس کا کام ہو گیا. یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے کسی کی سفارش کرنا اچھے کام کے لیے. یہاں تک کہ بعض روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی انسان کے ساتھ جاؤں اس کا کام کرانے کے لیے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں،
مسجد نبوی میں، اس مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ میرے نزدیک وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، یعنی وہ زیادہ میرے نزدیک افضل کام ہے کہ میں کسی کا کام کرانے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا کسی کی سفارش کرنا اچھے کام کے لیے دنیا کے اندر اس کو بھی نیکی ملتی ہے کرنے والے کو۔ ہاں، برے کام کی سفارش کیا، غلط کام میں سفارش کیا، ظلم و زیادتی والے کام میں کسی کا ہیلپ کیا، سفارش کیا، تو اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب دیکھ کے کرنا چاہیے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کے آخر میں جو ہے منافقین کی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں ہوں گے، کیونکہ نفاق ہے مسلمانوں کے بیچ میں، ظاہر میں مسلمان ظاہر کرنا اور اندر اندر کفر تھا۔ یہ اصل میں کافر تھے لیکن ظاہر میں مسلمان ظاہر کرتے تھے، تو یہ بہت بڑے خطرے تھے اسلام کے لیے۔ تو جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں اللہ نے ان کی صفات کیا بتائی؟ صفت یہ ہے کہ جب نماز کو آتے ہیں تو بہت ہی ڈھیلے ڈھالے کسمساتے ہوئے، دل نہیں چاہتا لیکن آ رہے ہیں، بس آنا پڑے گا، نہیں آئیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ کافر ہے بھائی، ظاہر ہو جائے گا کہ بھائی کھلم کھلا ہی ہے، کیونکہ نبی کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ کافر مانا جاتا تھا، تو یہ دکھانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو بھی جب نماز میں آئے نا تو شوق کے ساتھ، شوق، اندر جذبہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، نماز میں شوق ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا منافق کیسے آتے ہیں؟ ایک دم دل نہیں چاہ رہا، ایک کسالہ، سستی، کاہلی، کسمساتے ہوئے آ رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے، آ تو گئے مسجد میں، بس کسی طرح پھٹافٹ مارو، کچھ نہیں پڑھنا ہونا جلدی سے، ہاں کسی طرح 4 جو ہے رکعت مار دینا ہے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات اللہ نے بتائے، قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گندی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونا۔ نماز میں ہم جب آئیں یا نماز کا وقت ہو، ایک دم شوق دل میں ہونا چاہیے، شوق کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، رب العالمین بادشاہ کے سامنے میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، ایک دم شوق ہو۔ نمبر دو، دکھاوا وکھاوا نہ ہو، اللہ دل میں اللہ کے لیے ہو۔ اور جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، ایک دم بالکل ساری دعائیں، سارے اذکار جتنے جہاں جہاں پورا شوق سے پڑھیں۔ تو یہ منافقین کی صفت تھی کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ہماری نماز میں بھی وہ چیز نہیں آنی چاہیے جو منافقین کی نمازوں میں تھی۔ ایسے ہی اخیر میں اللہ نے ذکر کیا جو آخری آیت ہے 5ویں پارے کی، کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب نہیں دے گا اگر تمہارے اندر 2 چیز ہو، یعنی اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 کوالٹی کا ذکر کیا کہ ہمارے اندر ہو، 2 صفت ہو۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا۔ شکر اور ایمان، 2 چیزوں کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، اس آیت میں ذکر کیا، آخری جو آیت ہے 5ویں پارے کی، شکر اور ایمان۔ تو ہر دن ہمارے ایمان کیسا؟ جس میں شرک نہ ہو، ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، یہ تینوں چیزیں ایمان میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایمان ہے، ہر دن ایمان کا لیول بڑھنا چاہیے، ہر دن۔ اور نمبر 2، شکر، زندگی میں اللہ کی بندگی، شکر، ہر حصے، زبان سے شکر، جسم کے حصوں سے شکر۔ تو شکر یعنی اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا، ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے مرضی کے مطابق خرچ کرنا، لگانا، تو شکر ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اللہ نے کہا عذاب سے بندے کو بچا لیتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے اس بارے میں دیکھی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور تدبر، غور و فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔